آقائے دو جہاں خاتم النبیین محبوب خدا سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن پاکستان میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500واں یوم ولادت عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے۔ کراچی سے خیبر تک درود السلام کی محفلیں نعت خوانی کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر گھروں گلیوں اور مساجد کو سجا دیا گیا۔ پنجاب اسمبلی بھی برقی کمکموں سے سج گئی۔ سندھ کے گورنر ہاؤس میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرور محفل ہوئی، جس میں دنیا بھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا اظہار کیا گیا۔ لاہور میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مذہبی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ پی آئی اے روڈ پر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے کیک کاٹا گیا۔ اس وقت ہمارے نمائندے خواجہ رمضان مجید وہاں موجود ہیں۔ کراچی کی خاص نہاری ہے اور یہاں پر آنے والے جو جتنے بھی عقیدت مند ہیں ان کی اس سے تواضع بھی کی جا رہی ہے، ساتھ ساتھ کیک بھی کاٹا جا رہا ہے۔ کیک سے بھی ان کی مہمان نوازی کی جا رہی ہے اور یہ خوشیوں کا دن ہے اور یہ خوشیاں بانٹی جا رہی ہیں آپس میں۔ الحمدللہ یہ 1500 سالہ جشن ولادت ہے اور جو ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو جو ہے وہ اچھی طریقے سے منائیں، چونکہ ہم لاہور آئے ہیں اور لاہور میں ہم مہمان بن کر نہیں میزبان بن کر آئے ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لاہور میں کراچی کا پیار بانٹ سکیں۔ اس کائنات کو جس وجہ سے بنایا گیا ہے ان کی آمد کا موقع ہے، اس سے بڑی خوشی اس دنیا میں اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ ولادت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تمام جو تقریبات ہیں اسی طرح سے دن بھر جو ہے وہ شہر لاہور میں جاری رہیں گی۔ جی رحیمیہ خان میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم روایتی اور مذہبی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر ایک بیکری مالک نے منفرد انداز میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بھرپور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے 2000 پاؤنڈ وزنی کیک تیار کیا۔ مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے بلال حبیب۔ جی بالکل، رحیمیہ خان میں بھی ملک بھر کی طرح روایتی جوش و جذبے سے جشن عید میلاد النبی منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں رحیمیہ خان کے ایک عاشق رسول جو مالک ہیں بیکری کے، انہوں نے 2000 پاؤنڈ وزنی کیک تیار کیا ہے۔ یہ کیک کی اگر وزن کی بات کی جائے تو یہ 2000 پاؤنڈ کا کیک ہے اور یہ عاشقان رسول میں تقسیم کیا جائے گا کیک، اور اس کو بنانے کے لیے ہمارے 10 سے 15 دن درکار ہوتے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں تمام ڈرائی فروٹ، میوہ جات، مربع جات، ہنی، آلمنڈ، والنٹ وغیرہ، اور میرے 8 سے 10 ورکر جو کاریگر ہیں میرے ساتھ حصہ لیتے ہیں۔ بالکل، جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ اس کی تیاری میں 8 سے 10 ورکر حصہ لیتے ہیں اور اس کی مختلف تیاری کے مراحل سے اسے گزارا جاتا ہے۔ جی بھاول نگر میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے۔ شہر بھر کو رنگ برنگی برقی قمقموں سے دلہن کی طرح سجا دیا گیا ہے۔ شہر کے بازار اور گلیاں جگمگا رہی ہیں، ہر طرف رنگ و نور کی بہار ہے۔ اس بارے میں بتائیں گے ہمارے نمائندے محمد احمد چودھری۔ نبی مہربان آقا دو جہاں ہادی برحق سرور کونین کے جشن عید میلاد النبی کے سلسلے میں بھاول نگر میں جو تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، بھاول نگر کے گلی محلے، چوک چوراہے، بازار، نجی اور سرکاری عمارات خوبصورت رنگین برقی کمکموں سے سجا دیے گئے ہیں۔ ہر طرف رنگ و نور کی بہار دکھائی دے رہی ہے۔ بھاول نگر کے روایتی جو ہے مشل بردار جلوس جامع رضا مصطفیٰ سے برآمد کیا گیا ہے، جو شہر بھر کی مختلف شاہراہوں سے ہوتا ہوا جو واپس اختتام پذیر ہوگا، اور یہ جلوس جو اپنے روایتی راستوں سے ہوتے ہوئے اختتام پذیر ہوں گے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر چھنگ میں جماعت اسلامی شعبہ خواتین کے زیر اہتمام سیرت کنونشن کا اہتمام کیا گیا، جس میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی خواتین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ رپورٹ کریں گے مصطفیٰ رو۔ نبی کی مناسبت سے جنگ کی مقامی مارکی میں جماعت اسلامی شعبہ خواتین کے زیر اہتمام سیرت النبی کنونشن منعقد ہوا، اس میں 300 سے زائد خواتین نے شرکت کی۔ اس موقع پر صوبہ وسطی پنجاب کی ناظمہ نازیہ توحید، رکن شورا انیلا محمود، نائب صوبائی ناظمہ شائستہ عمر اور فہمیدہ الیاس نے خصوصی شرکت کی۔ مقررین نے 12 ربیع الاول کی فضیلت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین امتی ہونے کے ناطے ہم کیسے ان کے ساتھ اپنا بہترین تعلق قائم کریں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں پسندیدہ ترین عورت کون ہے۔ اللہ کی زمین پر اللہ کا دین قائم کرنے کے لیے جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم کے اوپر عورتیں کیا کچھ کر سکتی ہیں، الحمدللہ یہ ہم نے ان سے آگاہ کیا اور تعاون کی پیشکش کی۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ 12 ربیع الاول ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ڈال لیں تو دنیا و آخرت کی کامیابی یقینی ہے۔ اصف فاروق، ایئر نیوز، جنگ۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے پوری قوم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت مبارک دیتے ہوئے کہا، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور بصیرت سے پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق
زندگی گزار سکے۔ گورنر ہاؤس میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر تقریب سے خطاب میں کامران ٹسوری نے کہا، اس بات کو اچھی طرح سمجھنا ہوگا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا تھیں۔ ہمارا اخلاق اتنا عمدہ ہونا چاہیے ہمیں خود کو فخر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہہ سکیں۔ ان کا مزید کہنا تھا، پاکستان قوم اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، عہد کریں ڈٹ کر موجودہ چیلنجز کا سامنا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ ہمیں آج اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ہمارے اس نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ خدا ایک ہے، بتانے والا نبی ہے۔ تو آج اس بتانے والے نبی کا اگر ہم یوم ولادت نہ منائیں تو کیا زیادتی نہ ہوگی؟ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور جب پیش ہوں تو ہم اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہلائیں، ہمیں شرمندگی نہ ہو۔ جیکب آباد میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مذہبی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ درگاہ سید عبد النبی شاہ پر روایت کے مطابق عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کے شرکاء کے لیے مختلف ڈش کی 100 سے زائد دیگیں پکانے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، جو رات بھر جاری رہے گا۔ محمد موسیٰ بلوچ کی رپورٹ۔ سال کی طرح اس بار بھی عاشقان رسول کے لیے بھرپور ناشتے کا اہتمام۔ آج رات بھر 100 سے زائد دیگیں تیار ہوں گی۔ فجر کے بعد ہزاروں شرکاء کے لیے ضیافت کا آغاز ہوگا۔ شہد، مکھن، انڈے، کلیجی، حلوہ، بریانی اور سب کچھ عشق رسول کی خوشبو میں ڈوبا ہوا۔ ہمارے دادا حضرت قبلہ سائیں علی نواز شاہ وہ بھی حضور کا میلاد کرتے تھے۔ ہمارے والد صاحب قاضی شہر تھے، ہمارے مرشد ہیں سائیں قاری مظہر علی شاہ، وہ بھی حضور کا میلاد کرتے تھے۔ ہم بھی کرتے ہیں حضور کا میلاد۔ قیمہ ہوتا ہے، انڈے ہوتے ہیں، افراٹے ہوتے ہیں، حلوہ پوری ہوتی ہے، چھولے ہوتے ہیں۔ ناشتے کی خوشبوؤں سے مہکتی فضا اور عاشقان رسول کے استقبال کے لیے دیگوں کی تیاریاں عروج پر۔ یہ اہتمام جلوس کے شرکاء کے لیے کھانے کا نہیں بلکہ عشق رسول کا پیغام ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد موسیٰ بلوچ، ARY نیوز، یکوب۔ 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان، وہ یادگار دن جب دشمن نے ناپاک ارادوں کے ساتھ پاک وطن پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی اور منہ کی کھائی۔ پاکستان کی مسلح فوج نے مکار اور عیار دشمن کے گھنونی عزائم کو خاک میں ملا دیا، دشمن کو ہر محاذ پر شکست فات سے دوچار کیا۔ آج ملک بھر میں یوم دفاع پاکستان ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جائے گا۔ پاک افواج کی جانب سے یوم دفاع اور شہداء پر خراج عقیدت فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا شہداء اور ان کے اہل خانہ کو سلام۔ چیئرمین جوائنٹ چیف، ایئر چیف، نیول چیف کا بھی خراج عقیدت۔ عسکری قیادت نے کہا، آج کا دن پاکستان قوم کے عزم اور حوصلے کی علامت ہے۔ پاک افواج ہر قسم کے خطرات سے نمٹنے کے لیے ہم اب وقت تیار ہیں، کسی بھی جارحیت کا بھرپور اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ پاکستان کی مسلح فوج نے ہمیشہ قدرتی آفت میں پاکستانی عوام کا ساتھ کیا۔ مسلح فوج ملک بھر میں سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد کریں گی۔ مسلح فوج یوم دفاع اور شہداء انتہائی سادگی کے ساتھ منائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو امن، سلامتی، استحکام عطا کرے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ جنوبی وزیرستان کے مختلف مقامات پر یوم دفاع اور شہداء کی مناسبت سے تقاریب کا سلسلہ جاری ہے۔ یوم دفاع اور شہداء کی مناسبت سے جنوبی وزیرستان کے مختلف اسکولوں میں تقاریب کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر مختلف مقامات پر طلبہ کے لیے ایک دن پاک آرمی کے ساتھ جیسی خصوصی تقریبات منعقد کی گئی۔ ان تقریبات میں چھوٹے اور بڑے ہتھیاروں کی نمائش کا بھی اہتمام کیا گیا، جہاں طلبہ نے نہ صرف ہتھیاروں کے بارے میں معلومات حاصل کی بلکہ فوجی جوانوں سے براہ راست تبادلہ خیال کا موقع بھی پایا۔ تقاریب میں پاک فوج کے آفیسرز اور جوانوں نے شرکت کر کے بچوں کی حوصلہ افزائی کی۔ بچوں نے پاک فوج کے ساتھ مل کر پرچم کشائی کی اور ملک کی سلامتی کے لیے اجتماعی دعائیں کی۔ طلبہ اور طالبات نے ملی جذبے سے بھرپور نغمے اور خوبصورت ٹیبلوز پیش کی۔ طلبہ کی خوبصورت پرفارمنس، حب الوطنی اور تخلیقی صلاحیتوں کو سراہا گیا۔ تقریبات کا اختتام نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلبہ میں انعامات کی تقسیم اور پاکستان زندہ باد کے فلکشگاف نعروں کے ساتھ ہوا۔ یوم دفاع کے حوالے سے سندھ بھر کے کالجز میں تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ مرکزی تقریب PCHS کالج کراچی میں ہی۔ DG کالج سندھ ڈاکٹر نوید رب صدیقی نے تقریب کی صدارت کی۔ طالبات نے یوم دفاع کے حوالے سے تقریری مقابلے میں اپنی کارکردگی کے جوہر دکھائے۔ عمر خان کی رپورٹ۔
یوم دفاع کے حوالے سے پوری قوم میں جوش و خروش پایا جاتا ہے. سندھ بھر کے سرکاری کالجوں کی مرکزی تقریب کا انعقاد PCHS کالج میں کیا گیا, جہاں پرچم کشائی سے تقریب کا آغاز کیا گیا. DG کالج اسٹوڈنٹ ڈاکٹر نوید صدیقی نے پرچم کشائی کی. اگر ہمیں دشمن کا مقابلہ کرنا ہے تو اس کے لیے جذبہ ایمانی بھی درکار ہے, اچھی ٹریننگ بھی درکار ہے, بہترین ٹیکنالوجی بھی ہونی چاہیے, اس ٹیکنالوجی کا استعمال بھی آنا چاہیے, اور سب سے بڑھ کر قوم میں اتحاد ہونا چاہیے. یوم دفاع کے حوالے سے طالبات کے درمیان تقریر مقابلے میں طالبات کی جانب سے کارکردگی کے جوہر بھی دکھائے گئے. We have a performance for national songs, Naat, Kirat. It's a perfectly curated event and we're just honoring our Pakistan's legacy. بچے الگ الگ وے میں اپنا ملک کے لیے اپنی محبت دکھانا چاہ رہے ہیں. سنگنگ میں اسپیچز ہیں, سندھی اسپیچ, اردو اسپیچ, ہم سب یہ شو کرنا چاہ رہے ہیں. بھلے ہم ڈفرینٹ کلچر سے ہیں لیکن ہم سب ایک ہی ہیں. مرکزی تقریب میں طالبات اور کالجز کے اساتذہ نے شرکت کی. ایسے پروگرام کریں جس سے ہمیں ہمارے بچوں میں بھی قربانی کا جذبہ پیدا ہو, ہمارے وطن کی خاطر جو بھی مشکل حالات آئیں تو ان کو وہ اسی طریقے سے فیس کر سکیں. ہمیں فخر ہے کہ ہم اس طرح کی فوج جو ہمارے ملک کے اندر موجود ہے, جو اپنی سرحدوں کے ساتھ ساتھ اپنے لوگوں کا بھی دفاع کرتی ہے. یوم دفاع کے موقع پر ہونے والی تقاریب میں طلباء و طالبات نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا. کیمرہ مین نواز شیخ کے ساتھ انور خان, ARY نیوز کراچی. بھارتی فالس فلیگ کا نیا ایڈیشن, پاکستان مخالف پروپیگنڈا ایک بار پھر بے نقاب. آپریشن سندور میں ہزیمت اٹھانے کے بعد بھارتی حکومت نے ایک بار پھر پاکستان پر جھوٹے الزامات کا سلسلہ شروع کر دیا. پہلگام فالس فلیگ آپریشن میں جگہسائی کے بعد بھارتی میڈیا پر ایک اور ڈرامہ سامنے آ گیا. بھارتی میڈیا نے ایک جھوٹی اور بغیر شواہد کی خبر دی کہ ممبئی ٹریفک کنٹرول روم کو شہر کے مختلف مقامات پر بم نصب ہونے کی جھوٹی کالز موصول ہوئی. اس جھوٹی اور من گھڑت خبر میں پاکستان پر پھر الزام عائد کرنے کی کوشش کی گئی. بھارتی میڈیا پاکستان کو دہشت گردوں سے جوڑنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے. بین الاقوامی فورمز پر شرمندگی کے بعد بھارت کا پاکستان کو بدنام کرنے کا یہ نیا ڈرامہ ہے, اور اس طرح کی جھوٹی اور خود ساختہ خبروں کے ذریعے بھارت اندرونی ناکامیوں سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے. بھارتی عوام کو خوف میں مبتلا کر کے سیاسی فائدہ اٹھانے کی پرانی چال دہرائی جا رہی ہے. اس سے قبل بھارتی میڈیا 3 پاکستانی شہری جو کمبوڈیا روزگار کے لیے جا رہے تھے دہشت گرد کہہ چکا. Anand Chaturdashi and Mumbai police has said that security across the state has been enhanced. پنجاب کے دریاؤں میں سیلاب کی سنگین صورتحال برقرار. دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب. ہیڈ سلیمان کی اور ہیڈ اسلام پر بھی پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے. دریائے جناب میں خان کی, ہیڈ قادر آباد, ہیڈ محمد والا, چنیوٹ کے مقامات پر پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہو گیا. مزور ریلوں نے کئی دیہات اجاڑ دیے. دریائے ستلج اونچے درجے کے سیلاب سے تحصیل چنیا کے 36 دیہات زیریاب آ گئے. متاثرین نقل مکانی کر کے ریلیف کیمپس منتقل ہو رہے ہیں. دریائے جناب کے سیلاب سے متاثرین کے لیے قائم قادر آباد فلڈ ریلیف کیمپ میں متاثرہ بچوں کے چہروں پر اس وقت خوشیاں لوٹ آئیں جب ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق اور MNA سائرہ افضل نے بچوں میں دودھ اور کھلونے تقسیم کیے. رپورٹ کر رہی ہیں بابر اعجاز. حیدرآباد فلڈ ریلیف کیمپ میں ننھے متاثرین کے چہروں پر خوشیاں لوٹ آئیں. ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق اور رکن قومی اسمبلی سائرہ افضل تارڑ نے بچوں میں دودھ کے ڈبے اور کھلونے تقسیم کیے. یہ ننھے بچے کبھی اپنے گھر کے آنگن میں کھیلا کرتے تھے لیکن سیلاب کی تباہ کاریوں کے باعث ریلیف کیمپ میں پناہ لینے پر مجبور ہیں. کیمپ میں موجود بچے نہ صرف تحائف پا کر خوش ہوئے بلکہ ڈپٹی کمشنر اور MNA بھی ان کے ساتھ گھل مل گئے اور انہیں کھیلتا دیکھتے رہے. بچوں کے والدین بھی انہیں کھیلتا دیکھ کر چند لمحوں کے لیے اپنا دکھ بھول گئے. متاثرین سیلاب کے لیے ڈپٹی کمشنر اور سائرہ افضل تارڑ کی خدمات قابل قدر ہیں. روز اول سے آج تک دونوں شخصیات اپنی ذمہ داریاں انتہائی شفاف طریقے سے نبھا رہے ہیں. بابر اعجاز, ARY نیوز, حافظ آباد. مظفر گڑھ میں فلڈ ریلیف کیمپ میں سیلاب متاثرین کے تواضع مہمانوں کی طرح کی جاتی ہے. رپورٹ کریں گے نوید فریاد ہوگر. پورے دسترخوان, اس پہ سچا تازہ کھانا. یہ مناظر ہیں مظفر گڑھ میں قائم ریلیف کیمپ کے, جہاں وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق کیمپ میں آئے سیلاب متاثرین کی مہمانوں کی طرح خاطر تواضع کی جا رہی ہے. مظفر گڑھ کے 104 موازیات کے دریائی علاقوں سے نقل مکانی کرنے والے افراد کو ضلع انتظامیہ نے تنہا نہیں چھوڑا. آج میں آیا ہوا تھا ناشتہ کرنے کے لیے. اپنے جو مہمان ہیں یہاں پہ ہمارے پاس آئے ہوئے سیلاب کی وجہ سے فلڈ افیکٹڈ, وہ مہمانوں کی طرح ہی ہم ان کو رکھ رہے ہیں. ناشتہ ہم ایک جگہ پہ کرتے ہیں, دوپہر کا کھانا دوسرے کیمپ میں کھاتے ہیں اور رات کا کھانا تیسرے کیمپ میں کھاتے ہیں تاکہ اس کی کوالٹی کو ہم مینٹین کر سکیں, انشور کر سکیں. مہمان کا جو اکرام آپ اپنے گھر میں بلا کے کرتے ہیں, الحمدللہ رب العالمین ہم ان کا وہی اکرام یہاں پہ ان کو رکھ کے کر رہے ہیں. شکریہ ادا کرتے بیٹھے ہیں مریم نواز. تو آپ کو ناشتہ بھی ملے؟ بالکل ملے. کیا ہی ناشتے میں چھولے
مصیبت کی گھڑی میں گھر چھوڑ کر جانا ایک تکلیف دہ اور مشکل عمل ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ریلیف کیمپوں میں ہر ممکن سہولت ملنے پر سیلاب زدگان کی مشکلات کم ہو گئی ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ نوید فریاد ڈوگر، ARY نیوز. دریائے سندھ میں جاری سیلاب کی صورتحال نے جہاں انسانی زندگی کو متاثر کیا ہے، وہیں سبزیوں کی فصلیں بھی بری طرح متاثر ہوئی ہیں. جہاں زیب وسیع کی رپورٹ. دریائے سندھ کے کچے کے علاقوں میں سیلابی پانی نے کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچایا ہے. کہیں فصلیں مکمل تباہ ہو گئی ہیں تو کہیں زمینیں زیر آب آنے سے کاشتکار اپنی زمینوں میں داخل تک نہیں ہو پا رہے. ہماری سبزیاں وہ تھی وہ بھی ڈوب گئی ہے ساری. اب پانی بہت ہو گیا ہے، نقصان تو بہت ہو رہا ہے. اب کیا کریں؟ پانی کی سطح میں اضافے سے سبزیوں کی پیداوار بھی متاثر ہونے لگی ہے، جس کے باعث پنجاب سمیت دیگر صوبوں سے سبزیاں سکھر اور قریبی شہروں تک نہیں پہنچ پا رہی. یہاں کی تو تقریباً سبزی نہیں ہے. سبزی آ رہی ہے پنجاب سائڈ سے. ادھر سیلاب سے بھی بہت نقصان بھی ہوا ہے اور راستے بھی بند ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ سے ریٹ بڑھ جاتے ہیں. گاڑیوں پہ ڈبل کرایہ ہو گیا ہے. مارکیٹ والے جو ہے 1000 روپے والی چیز جو ہے ٹماٹر کی پیٹی وہ 1700-1800 کی دے رہے ہیں. ایک تو ادھر سے سیلاب آ رہا ہے اور آدمی اپنی پریشانیوں میں لگا پڑا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. اوپر سے سبزی والوں نے اپنا ریٹ بڑھا دیا اور حکومت بھی اس کے خلاف کوئی بھی ایکشن نہیں لے رہی ہے. مارکیٹ میں سبزیوں کی سپلائی کم ہونے کے باعث قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. ٹماٹر، پیاز، آلو اور ہری سبزیوں کے نرخ عام آدمی کی پہنچ سے دور ہوتے جا رہے ہیں. سیلاب نے ایک طرف کسانوں کو مشکلات سے دوچار کر دیا ہے تو دوسری جانب عوام پر مہنگائی کا بوجھ بھی بڑھا دیا ہے. کیمرامین اصغر لباسی کے ساتھ جہاں بصیر، ARY نیوز سکر. خانوال کے مختلف علاقوں میں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے کارروائیاں کی. ہزاروں کلو فنگس زدہ اچار، سینکڑوں کلو غیر معیاری کیچپ اور مسالے، 400 کلو مضر صحت گوشت برآمد کر کے تلف کر دیا گیا. موقع پر مالکان کے خلاف مقدمے بھی درج کیے گئے. رپورٹ کر رہے ہیں ساجد خان. فوڈ سیفٹی ٹیم نے ڈائریکٹر آپریشن زبیر احمد اعجاز اور ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشن مبشر عباس کی سربراہی میں کبیروالا اور پل رانگو پر 2 مختلف کارروائیوں کے دوران اچار بنانے والی فیکٹری سے 15,000 کلو فنگس زدہ اچار، 2700 کلو غیر معیاری کیچپ اور مسالے برآمد کیے. ایک دوسری کارروائی میں نجی سلاٹر ہاؤس سے 400 کلو بدبودار اور مضر صحت گوشت برآمد کیا. فوڈ اتھارٹی نے فنگس زدہ اچار، ناقص کیچپ، مسالے اور مضر صحت گوشت تلف کرا کر مالکان کے خلاف مقدمے درج کرا دیے اور اصلاح تک پروڈکشن یونٹ بھی سیل کر دیے. ہم نے تحصیل کبیروالا میں 2 جگہ پہ کارروائی کی ہے. ایک کبیروالا شہر میں ایک گھر میں غیر قانونی سلاٹر ہاؤس بنا ہوا تھا جہاں پہ بیمار اور لاغر جانوروں کو لا کے ذبح کیا جاتا تھا اور اس کا گوشت مارکیٹ میں سپلائی کیا جاتا تھا. دوسری کارروائی ہماری ایک غیر معیاری کیچپ، ساسز اور اچار بنانے والی فیکٹری پہ کی گئی ہے، جس میں آلموسٹ ہم نے 15,000 kg اچار جو فنگس جس پہ لگی ہوئی تھی وہ ضائع کروایا ہے. 2700 kg ڈفرینٹ ساسز تھیں جو ہم نے موقع پہ اس کو ضائع کروایا. فوڈ اتھارٹی کی جانب سے اتنی بڑی مقدار میں مضر صحت چیزوں کی برآمدگی کی کارروائی کو شہریوں نے خوب سراہا. کیمرامین محمد شفیق کے ہمراہ ساجد خان، ARY نیوز خانوال. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ.